احساسات میرے ہی ہیں، اس کے کوئی احساسات نہیں ہیں، یہ تو ایک بت ہے جو چاہوں جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ تو مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا کتوں کی علامت ہے۔ بزرگوں کے ہاں ایسا کرنا کتوں کی علامت ہے، اگر شوہر ایسا کرے گا تو پھر یہ کتوں کی علامت ہے، یہ بات یاد رکھیے بزرگوں کے ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے گھر جا کے دیکھا کہ اس کی بیوی اسے ڈانٹتی تھی، اس کو ڈانٹتی تھی، بیوی ڈانٹتی تھی، کس کو؟ اپنے شوہر کو۔ اس نے جا کے سوچا کہ یہ نگران ہے، ذمہ دار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہیں، اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ جب گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے ڈانٹ کھا رہے تھے۔ انہوں نے گھر دیکھا تو یہ تو خود ہی وہ شکایت کرنے والا آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ان پہ شکایت لینے آیا تھا، گھر سے آواز جو سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ڈانٹ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھائی جس کے پاس شکایت کرنے آیا ہوں وہ تو خود ہی ہے، ڈانٹ سنو، وہ میری شکایت کو کیا دور کریں گے ہمارا اللہ۔ انہوں نے کہا پہلے ان کا موسیٰ علیہ السلام اب وقت کے ذمہ دار اتنے بڑے اور ان کا مقام جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنی بیوی سے ڈانٹ کھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا وہ واپس مڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ والے اندر جانتے ہیں، وہ باہر نکلے، کہیں بھائی بات سن، کیا مز رہا ہے، کس لیے آیا تھا؟ اندر بیٹھے وہ دیکھ رہے تھے بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، آپ تو خود اپنی بیوی سے ڈانٹ کھا رہے ہیں، تو آپ کس دیر کی شکایت؟ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ دیکھو وہ 9 مہینے برداشت کرتی ہے تکلیف، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اگر اتنی تکلیفوں کی بنا پر ہم نے ایک ڈانٹ سہ بھی دی تو کیا فرق پڑ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اتنی تکلیفوں کی بنا پر ایک ڈانٹ سہ بھی لی تو پھر کیا فرق پڑ گیا؟ ارے بھیا بات کیا سنیں، آپ کو کیا سنیں گے، ٹھیک ہے نا، سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر، اور کس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی یاد رکھیے گا، دوسری شادی کرنے والے لوگ سن لیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی ہے، اور حق میں حق تلفی نہیں ہوگی تو دوسری شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فرق نہیں رکھا، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، تو آپ اپنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ ان سے تو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تشریف لے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آج تیری باری ہے اور میں کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اور محبت بھی تجھ سے کرتا ہوں اور حق بھی تیرا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آج اللہ کے حضور عبادت کروں اور گڑ گڑا کر رہوں۔ کس سے آپ فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، مگر عائشہ تو اجازت دیتی ہے، تو اگر تو اجازت نہیں دیتی تو میں تیرے ساتھ سوؤں گا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آقا علیہ السلام کے۔ اذان ہو گئی، سوچنے پر مجبور ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اگر میں اپنے نفس کی خواہش کی طرف دیکھتی ہوں تو جی چاہتا ہے کہ آقا آپ میرے ساتھ ہوں بستر پر، اگر مجھے جس سے محبت ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہش سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے در کے کتوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں حضور مجھے کیونکہ آپ سے محبت ہے، آپ کی خواہش سے بھی محبت ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ عبادت کریں اور میں آپ کو تکتی رہوں گی صحیح رات۔ اب دیکھ لیں ایک عبادت کے لیے، نفلی عبادت، فرض نہیں، نفلی عبادت کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے اجازت لی ہے، یہ ہمارے آقا کا حال تھا، اور ہم اپنی بیوی سے مشورہ ہی نہ کریں، جوتی کی نوک اور عقل گھوڑی سمجھیں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہمارے آقا نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر شوہر گھر میں ہو، کوئی عورت صحت مند، دونوں کی صحت اچھی ہو، فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھے، یہ حدیث بات ہے، رمضان کے روزے اس میں شامل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ساری رات آقا علیہ السلام کو تکتی رہی، اور آقا علیہ السلام ساری رات روتے رہے، ساری رات جا نماز پر، صبح اٹھے تو وہ اپنا جا نماز آنسوں سے بھیگ گیا، اتنا روئے۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے دروازے پر، اور آپ نے، خادم تھے حضور کے گھر آتے تھے، اور پتہ ہے کہ اذان تو دینی ہے ہر وقت، ہر روز دینی ہے، پھر بھی اجازت لینا اس بہانے سے کہ حضور کی زیارت جو ایک بہانے اور ہو جائے گی، اس بہانے اجازت لینا کہ اس بہانے حضور کی زیارت ایک بار اور ہو جائے گی، تو حضور سے اجازت طلب کی اور عرض کی حضور اذان دے دوں۔ اور جب اندر داخل ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کنڈی کھولی، حضرت بلال حبشی گھر داخل ہوئے، دیکھا کہ حضور تو رو رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ جان نماز بھی کا ساری رات جو رونے میں گزرا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان دینا بھول گئے، اور عرض کی حضور آپ روتے ہیں، آپ کی سنگت سے تو ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے، آپ کی سنگت کی وجہ سے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، آپ کی سنگتوں کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے گناہ معاف ہو گئے، جنتیں مل گئیں۔ حضور آپ روتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا میری سنگت کی وجہ سے میں اس لیے رو رہا ہوں، کیا میری سنگتوں کے صدقے جو مجھ سے نسبت کرتے ہیں اور ان سے آگے نسبت رکھتے ہیں، لیکن میری سنگت جو ان کو ملی اس کے صدقے سے سب کے گناہ معاف ہو گئے، مجھے اتنا اعزاز اور اتنی شان والا اللہ پاک نے بنا دیا، تو اس کے اس کرم پر میں شکر بھی ادا نہ کروں، اس لیے رو رہا ہوں، اس کرم کے شکر پر رو رہا ہوں۔ آقا تو ایسے، اور پھر ان کا فعل ایسا ہے کہ وہ نفلی عبادت کے لیے اپنی زوجہ سے انصاف کی بنا پر کہ نا انصافی نہ ہو جائے، کہیں اپنی زوجہ سے نا انصافی نہ ہو جائے، نا انصافی کی بنا پر نفلی عبادت کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ ارے ہم کتنی نا انصافیاں کرتے ہیں معاذ اللہ، جو روز بھر رہا آپ دیکھیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا یہ حال تھا، ہم کتنی نا انصافیاں کرتے ہیں، ہم جھاڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ارے شرعی حکم ہی نہیں ہے کوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی جنت میں گئی۔ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں گئی۔ اگر آپ اپنی بیوی کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو راضی رہیں بیویوں سے، بیویوں سے راضی رہیں، اگر انہیں جنت میں داخل کریں وہ آپ کے اتنا کام آتی ہے اور ہم ناراض رہیں، معاذ اللہ، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کوئی معاذ اللہ کوئی ناراض نہ ہو کہ زیادہ شوہروں کی کوئی سختی نہیں تھی، میں نے تو قرآن و سنت کی روشنی سے ایک حدیث اور کی شرح بیان کی ہے، شرح تو اور بھی ہے، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، بس ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہے اور بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہے، دونوں کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ مزید سمجھ آ جائے، اور پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ بی سی ڈی لے کر گھر میاں بیوی سنیں، دونوں جی سنیں، جو نئے رشتہ یا ارتباط میں منسلک ہو رہے ہیں، جو ہو گئے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو پرانے ہیں وہ بھی سنیں اس سی ڈی کو لے کر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ کوئی ایسی اس میں معاذ اللہ ناراض ہونے والی بات نہیں تھی، اللہ پاک عمل کی توفیق دی، تو میرے موضوعات چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس مبارک پر تو پھر حضور کی محبت اور حضور کا ہی ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جانا جانا مدینے میں یوں ہی رہے، سانس جب تک آتا جاتا رہے، حاضری آستانے کی ملتی رہے، حاضری آستانے کی ملتی رہے، سانس جب تک آتا۔ امیر ملت حضرت پیچھے جماعت علی شاہ صدر دانوں پڑھتے تھے، ان کی حاضریاں لگتی رہتی، انشاءاللہ ان کے صدقے لگتی رہیں گی۔ ہر سال اللہ پاک ایک منقبت کا اعزاز بخشتا ہے پیر مرشد کی بارگاہ کے اندر، اس مبارک کے حوالے سے پہلے کیا لکھا تھا؟ پیار سے پیارا سب سے پیارا پیارا پیر میرا، لے کے جانے پیارا سب سے پیارا پیارا